سی بی ایس ای سلیبس ہے، کون آئی سی ایس سی ہے، اور کبھی کبھی کوئی سوچ بھی لیتا ہے کہ ہم اسلام بھی کچھ رہے یا عربی بھی کچھ سیکھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ وہاں عربی تو کچھ سیکھ لے گا لیکن وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے، پھر جا کے ہم انہیں مشنریز میں اور کنوینٹس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، اور نہ ہی اسلام سے کوئی وابستہ ہے، بلکہ غیر ثقافت اور غیر تہذیب سے پورے طور پر اسے لیس کر دیا جاتا ہے، پھر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، نفسیاتی اعتبار سے ہم بالکل اسے خالی کر دیتے ہیں، حالانکہ اخلاق، کردار اور اسی کو کہا جاتا ہے تربیت۔ تربیت اور تعلیم دونوں میں فرق یہ ہے کہ تعلیم صرف اور صرف انسان کتابی اعتبار سے جو کچھ حاصل کر لیتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ بڑے بڑے بی سی ایس یا انجینئر ہو جاتا ہے اور پھر ماں کو چھت کے اوپر لے جا کر دھکیل دیتا ہے اور وہیں سے ماں کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور ماں وہیں پر بالکل یہ جاں بحق ہو جاتی ہے۔ بے شمار اور آئے دن روزانہ تقریباً اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، آئی ایس آئی ایس ہوتے ہیں، اپنی ماں کو کبھی یہ اولڈ ہوم میں یا جسے کہ ودھاشرم کہا جاتا ہے آشرم میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تو ان کے کی وجہ سے کیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ تعلیم تو ان لوگوں نے حاصل کر لی لیکن تربیت سے یہ سارے بہت دور رہ گئے۔ حالانکہ تربیت یہ گلی ہے، راستہ ہے، اور علم یہ کب بازار لگتا ہے۔ تربیت کے راستے اور گلی کوچوں سے گزر کر علم کے بازار تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرنے کے بعد اسی تربیت کے راستے سے آ کر انسان ایک بڑے شاہراہ میں پہنچتا ہے اور بااخلاق انسان بنتا ہے۔ اگر ہم تعلیم کو تربیت سے یا تربیت کو تعلیم سے الگ کر دیں تو پھر ایسی صورت میں لڑکا بہت کچھ تو بن جائے گا لیکن وہ انسان نہیں بنے گا جو آج ہمارے سامنے بالکل واضح اور رونما ہے۔ چنانچہ تربیت کا ہم خاص خیال رکھیں۔ یہ مختصر وقت میں ایک ایک پوائنٹ دے کر بیان کرنے کی مہلت بھی نہیں ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے، خصوصی طور پر یہ روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں کہ انسانی عقل بالکل آزاد نہیں ہے، اور یہ بڑے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج عمومی طور پر لوگ اپنے عقل کو بالکل کھلا آزاد چھوڑ دیتا ہے، جو سوچنا چاہے سوچے، جو کرنا چاہے کرے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ عقل کو جو اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ رب العالمین نے جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے پر اسی راستے پر ہمیں مقید کرنا چاہیے تھا۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی عقل کو بالکل کھلا چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین نے جو ہدایت نازل کیا تھا اس کی پیروی نہیں کی، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عقل کو رضا یہ اللہ رب العالمین کا جو باؤنڈری ہے اور حدود ہے، اسی حدود میں ہمیں قید اور بند رکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے اعتبار سے جو چاہتا ہے وہ سوچتا ہے اور وہی کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی بالکل ملحد بن جاتا ہے، کبھی وہ مشرک بن جاتا ہے، کبھی مسلم کے نام پر اپنے آپ کو پہچان کراتا ہے، کبھی اسلام کا بہت بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ عقل کو اس نے کھلا چھوڑ دیا، اسے اسلام کے قیود اور حدود میں باندھا نہیں۔ اور آخری نقطہ، جسمانی اعتبار سے بھی تربیت کرنی ہے، جس کا اہتمام آج بہت ہوتا ہے، باقی چیزوں کا اہتمام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بھی بخار ہو جائے، ایک گھوڑا پھنسی بھی نکل جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بوجھ لگاتے ہیں اور وہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقل خراب ہو جائے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے خراب بن جائے تو ہم اس کے لیے کبھی بھی ڈاکٹر کی تلاش نہیں کرتے۔ حالانکہ جسمانی والا معاملہ یہ آخری معاملہ ہوتا ہے اور یہ دنیاوی اعتبار سے ہی سے ہوتا ہے، لیکن اسے بھی اسلام نے بالکل رائے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم السباحہ، بچوں کو بہت ہی تقویت اور مقوی بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے، اسے سوئمنگ سکھایا جائے۔ اسی طرح سے وَأَمُرُوهُمْ، اور اسے تم حکم کرو، ان یوثبوا بالخیل بتابا، کہ وہ گھوڑ سواری، اسی طرح سے گھوڑ دوڑ جو ہوتا ہے یعنی یہ ہارس رائڈنگ وغیرہ، یہ سب بھی سکھایا جائے اور اس طرح سے ان چیزوں میں بچوں کو آگے لایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سکھلایا کہ تم لوگ تیر اندازی بھی سیکھا کرو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل کو کہا
اور یا بنی اسماعیل تم لوگ بھی تیر اندازی سکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے آبا و اجداد کا کام تھا اور میں فلاں شخص کے ساتھ ہوں میں بھی اس میں حصہ لوں گا. اسی طرح سے کشتی میں دوڑ میں اسی طرح سے تیر اندازی وغیرہ میں ان ساری چیزوں میں بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ دلانا جو بچوں کی تربیت اس کی روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ان چیزوں کی طرف بھی خصوصی خیال رکھا گیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے صاف کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بچے یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں یہ ہماری زندگی کا زینت بنا رہے اور جو ہماری دعا شروع سے ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. تو ایسی صورت میں اگر صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے اگر ان کی پرورش ہوگی تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ٹھنڈک ہوں گے ورنہ یہ ہمارے آنکھوں کے لیے شہ تیر بن جائیں گے یہ بچے اور ہماری آنکھوں کے لیے یہ بالکل آگ کے گولے بن جائیں گے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے زندگی کی زینت بنے اللہ رب العالمین کی نعمت بنے ولد صالح بنے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرے تو یقیناً اس کی پرورش کے لیے خاص خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.